دوستو، وہ بات یاد رکھیے گا جو قریب ہر مہینے کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلائی جاتی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، ہمارے لاڈلے نبی، ان کو ہمارے نفع کی بڑی حرص تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے اور ایسی تعلیم ہم کو کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں نہ اس دنیا میں کوئی دقت و پریشانی ہو اور نہ ہی مرنے کے بعد عالم برزخ اور عالم آخرت میں کوئی پریشانی ہو۔ سب طرح کی تعلیم ہم کو دیتے تھے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم نے تو مال کی محبت کی وجہ سے اور خواہشات نفسانی کے غلبے کی وجہ سے ہر مشکل کا حل مال کو سمجھا۔ ٹھیک، مال بھی ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن میرے بھائی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم مان لو تھوڑی دیر کے لیے مال بھی ہمارے پاس نہ ہو، لیکن وہ اچھی تعلیمات ہمارے پاس ہوں، ان پر ہم عمل کرنے والے ہوں، تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے۔ دیکھو، اچھی تعلیم یہ ہو تو گئی تھی، لیکن میں اس کو پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اندازہ نہیں کچھ کہاں تک پڑھا تھا، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ جس آدمی کی طبیعت گندی نہیں ہے بلکہ پاک صاف طبیعت ہے، تو اس کی طبیعت اور فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو کرتا ہے۔ نمبر 1، ختنہ کرنا، ختنہ۔ اور یاد رکھیں، ایک بات آپ شاید سنتے رہتے ہوں، عورت کی ختنہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جہاں طریقہ ہے جو لوگ کرتے ہیں تو وہ اپنا ان کا طریقہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کو خام خواہ کی عداوت ہے اسلام سے، خام خواہ کی دشمنی ہے اس مسلمانوں سے، اس کا اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کوئی سنت نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم ان کی باتیں سنیں تو ان کو رد کر دیں، یہ نہ کہ ہم بھی خود مسلمانوں کی طرف سے بدگمان ہو جاویں، ہم بھی خود اسلام کی طرف سے بدگمان ہو جاویں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کہیں ذکر آوے تو ہم بتاویں کہ نہیں، مسلمانوں کا تو طریقہ ہے نہیں یہ۔ اور مرد کی ختنہ ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ یہاں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ زیادہ تر حدیثیں ہیں، یہ حدیث پاکی ہے، یہ ختنہ، اس سے صفائی رہتی ہے۔ یہی روک کر میں آگے آ رہا ہے، لیکن میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو ایک بات، مسلمانوں کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کرنا، غلط فہمیاں پھیلانا، جن کو ہم افواہیں کہتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا، کچھ لوگوں کا بالکل شیوا ہے، اپنا بس یہی کام بنا رکھا انہوں نے۔
میں ہریانے میں تھا ایک جگہ، خط بھی تازہ بنا ہوا تھا تو ہونٹ وغیرہ صاف تھے، گال وغیرہ صاف تھے، کافی دیر وہاں رہنا ہوا۔ شاید ایک اور تھے میرے صاحب، مولانا صاحب، ان کا بھی خط بنا ہوا تھا، تو شاید اس کو دیکھ کے یا اور کسی وجہ سے 5-7 آدمی جو بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی اور یوں کہا کہ مسلمان مونچھیں کیوں کٹواتے ہیں، مولانا لوگ مونچھیں کیوں کٹواتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک بہت گندا اور بہت گھناؤنا واقعہ بیان کیا۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہی میں ایک اور بیٹھا تھا، وہاں ایک اور بیٹھا تھا، شاید وہ بنیا تھا، اس کی داڑھی بھی صاف تھی اور مونچھ بھی صاف تھی۔ جب بات مونچھوں کی آئی تو بات اس کو بھی لگی بری، اس نے بھی مونچھیں کٹوا رکھی تھی۔ تو اس نے بلا کے مجھ سے پوچھا کہ جی مولانا آپ لوگ مونچھیں کیوں کٹواتے ہیں، مسلمان مونچھ کیوں کٹواتے ہیں، اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا۔ اس کی سنی، میں نے کہا بھائی یہ تو سب بکواس ہے، مسلمان مونچھ اس لیے کٹواتے ہیں کہ ناک میں سے ریزش نکلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے اور وہ یہاں جمع ہوتا رہتا ہے۔ بہت مرتبہ تو ناک میں سے پانی نکلتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ نکلا، اور وہ یہاں سب یہاں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مونچھیں کھانے میں بھی ڈوبتی ہیں، پانی میں بھی ڈوبتی ہیں، تو مونچھ صاف کرائی جاتی ہے صفائی کے واسطے، تاکہ صفائی حاصل رہے۔ تو ایسے ہی فائدے تو کتنے ہیں، ایک فائدہ ظاہری فائدہ یہ ہے کہ صفائی رہے، اس لیے ختنہ کرائی جاتی ہے۔ اور یہ باتیں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ ہم تو علم حاصل نہیں کرتے اور دوسرے لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم پر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہے طب کی کتابوں میں لکھا ہے اور بار بار لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے لکھا جنہوں نے ختنہ نہیں کرا رکھی، ختنہ نہیں کراتے جو لوگ، اگر اس کھال کو ہٹا کر روزانہ صفائی کریں، اس کھال کو ہٹا کر روزانہ صفائی کریں، اور اس کے صاف نہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس کے صاف نہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، تو کتنی تکلیف، کتنی بیماریاں ہیں، ان کو نہیں دیکھتے۔ اسے کٹانے میں کتنی صفائی ہے اس کو نہیں دیکھتے، بس اعتراض کرنا مقصود ہے۔ ہاں تو بھائی ختنہ کرانا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ لبے، ان کو ہم مونچھ کہتے ہیں، لبے کٹانا، ہونٹ، مونچھیں کٹانا۔ یہاں آگے آ رہا ہے، یہاں میں ایک بات بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعف اللحا وقص الشوارب وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، یہود کے خلاف کام کرو، اور مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ یہ مسلمانوں کا شیوا، مسلمانوں کا طریق ہے۔ داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، داڑھی رکھنا یا تو یوں کہہ لو کہ فرض ہے یا یوں کہہ لو کہ واجب ہے، واجب سے نیچے کا درجہ نہیں ہے اس کا۔ ہاں اس کو جو سنت کہا جاتا ہے تو سنت کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں سنت کے معنی ہے کہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے یہ۔ اب داڑھی کٹاوے آدمی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے حکم کی صاف صاف خلاف ورزی ہوئی۔ اب وہ دیکھنے سے مسلمان معلوم نہیں ہوتا یہ، اور اس کے بعد اگر وہ داڑھی کٹا دے اور مونچھیں بڑھا لے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل الٹا کیا، بالکل الٹا کیا، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی۔ دیکھیں بہت گناہ بڑھ جاتے ہیں، بہت گناہ بڑھ جاتے ہیں اس سے۔ تو مونچھیں کٹاؤ، کتنی کٹاؤ؟ لکھا ہے
کہ بعض علماء کے نزدیک اس طرح پھروانا یہ مکروہ ہے، اور اکثر علماء یوں کہتے ہیں کہ قینچی وغیرہ سے اتنی صاف کر دی جائے مونچھ کے نیچے کے ہونٹ کی کھال نظر آنے لگے۔ یہ ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، ناف کے نیچے سے اور پخانے کے کرنے کی جگہ جو ہے اس کے آس پاس سے، آس پاس کی رانوں میں سے جہاں جہاں گندگی لگنے کا اندیشہ رہتا ہے وہاں سے بال صاف کرنے چاہیے۔ کتنے دنوں میں؟ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتہ، نہیں تو 40 دن سے پہلے ضرور صاف کر لیں۔ اگر 40 دن تک صاف نہیں کیے تو گناہگار شمار ہوگا۔ ناخن کٹانا، بغل کے بال لینا، اور 40 روز سے زیادہ بال اور ناخن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفید بالوں میں خضاب کرنا مستحب ہے، مگر کالا خضاب کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ لال کر لو، اور ایک اس کو کہتے ہیں جس کو براؤن رنگ کہتے ہیں وہ کر لو۔ خالص کالا خضاب کرنا یہ منع ہے۔ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا اور مردوں جیسی شکل و صورت بنانا حرام ہے۔ عورت کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں آج، اور سب سے بڑا احسان عورت پر یہ کیا گیا ہے، اور اس کو سمجھتی ہے عورت بھی اپنے لیے بہادری اور کمال کہ مردوں کی برابری کرے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد تو عورتوں جیسا لباس نہیں پہنتے، لیکن عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ ہاں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جینس پینٹ، کوٹ اور کس طریقے کی باتیں ہیں۔ ہاں، کسی کے بال ملا کر اپنے بال بڑھانا اور بدن گودنا حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا سبب ہے۔ دیکھو، یہ خاص طور سے عورتوں کے لیے مسئلہ ہے، لیکن ہمیں بھی سننا چاہیے۔ سر کے بال چوٹی دوسرے بال ملا کر لمبے کرتی ہیں عورتیں، اور جو لوگ حسن میں شمار کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے لمبے بال ہو، لمبی چوٹی ہو۔ تو دیکھو، اگر بالوں میں عورت کے بال ملا کر دوسری عورت کے بال ملا کر بال لمبے کیے گئے ہیں تو یہ حرام ہے، ممانعت ہے اس کی، حرام ہے۔ اور اگر عورت کے بال نہیں ہیں، کوئی دوسرے مصنوعی قسم کے بال ہیں، یا مطلب سوتی چوٹی ہے اور اس سے چوٹی بال لمبے کیے گئے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، عورت کے لیے اس کی اجازت ہے۔ بدن گدوانا، دیکھو گودنا آج کل اس کو کہتے ہیں ٹیٹو بنوانا، ہاتھ پہ، بازو پہ، کلائی پہ، کمر پہ کسی طرح کی کچھ چیزیں بنواتے ہیں، یہ حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے وہ شخص۔ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے وہ شخص۔ مرد کے لیے زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا یہ منع ہے، حرام ہے۔ دیکھو زعفران کا برتن پڑی ہوگا، ہاں، گیرو رنگ کا، بھگوا رنگ کا کپڑا یہ حرام ہے مرد کے لیے۔
داڑھی کٹانا جبکہ مٹھی سے زیادہ نہ ہو منع ہے، البتہ اگر ایک آدھ بال بڑھا ہوا ہو اس کو برابر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھو عرب میں داڑھی رکھنے کا عام دستور تھا، اور عرب کے علاوہ پاس میں ملتا ہوا ایران تھا، وہ عرب سے باہر تھا، اس کو عجم کہتے ہیں۔ وہ لوگ داڑھی کٹاتے تھے اور مونچھ بڑھاتے تھے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، بار بار ہدایت فرمائی کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ یہ ایک مرتبہ ایران کے کچھ سفیر کہتے ہیں اس کو، سفیر قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات کرنے لگے اور آپ نے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو فوراً نگاہ نیچی کر لی اور آنکھوں پہ ہاتھ کر لیا اور بڑی نفرت کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ بات تو سب چیز اپنی جگہ پر آ گئی۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسا آدمی دنیا میں اپنی زندگی میں کرے گا اسی طرح کی حالت میں اس کی موت آئے گی، اور جس طرح کی حالت میں اس کی موت آئے گی اسی طرح کی حالت میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مان لو داڑھی کٹواتے رہے اور کسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت بھی فرما دی، یہ گناہ یہ قصور اللہ نے ہمارا معاف کر دیا۔ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ سب کی ملاقات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا، اور اس کی یہ تاثیر ہوگی کہ میدان حشر کی گرمی، سختی، جہنم کی گرمی، پل صراط پر چلنے کی مشقت، تو ان سارے معاملات میں، اس سارے وقت میں پھر پیاس نہیں لگے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا۔ یہ تو وہاں جائیں گے کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسی حالت میں ان کے سامنے جاویں، ایسی صورت لے کر ان کے سامنے جاویں جو صورت ان کو پسند نہیں، جس صورت سے ان کو نفرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کی ادائے پسند بالکل اسی طریقے۔ جی ہاں، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے، اور میں یوں بھی بتا دوں آپ کو، آپ سنتوں پر عمل کیجئے اور درود شریف کی کثرت کیجئے، تو محبت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ جتنی سنتوں پر ہماری پابندی ہوگی، جتنی درود شریف کی کثرت ہوگی، اتنی ہی اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ بات تو ٹھیک ہے یہیں تک، لیکن یوں سنو، دیکھو ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں، اور جس کے عمل پیش ہوں گے اور وہ سنت کے مطابق ہوں گے، درود شریف ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، ان کی محبت کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ ہاں، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، جن کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کے دل میں تو یہ خیال بار بار رہتا ہے، بار بار رہتا ہے۔ محبت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ
ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، ان کا کوئی ناپسندیدہ کام نہ کرو۔ گر تو بینی حسابم ناگزیر، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اس کا کوئی ڈر نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے سزا ہوگی، بس ڈر ہے، خیال ہے تو اس بات کا ہے کہ جب میرا حساب ہوگا اور میری کمیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں سامنے آئیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اول تو میرا حساب نہ لیجیے، بغیر حساب کے مجھے معاف کر دیجیے، سب جو بھی کچھ ہے ڈھکا چھپا رہ جائے گا، کسی کے سامنے نہیں آنے گا، اور اگر میرا حساب لینا ایسا ہی ضروری ہو کہ حساب لیا جاوے تو میری گندگی عادتوں کی، میرے برے اعمال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو۔ گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یہی مطلب ہے اس کا۔ تو دوستو داڑھی کے متعلق تمام انبیاء کی سنت ہے، واجب ہے، بات ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات دوسری میں بتاؤں آپ کو، یہ شیطانی خیال ہے کہ لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی، یہ شیطانی نفسانی خیال ہے کہ لوگ ملا جی کہیں گے، یہ شیطانی اور نفسانی خیال ہے کہ لوگ بڑے میاں کہیں گے، یا ایمان کی کمی ہے، بہت بڑی کمی، کہ وہ اپنا مسلمان ہونا چھپانا چاہتا ہے۔ اگر اس نیت سے داڑھی کٹواتا ہے تو یہ تو بس اللہ معاف کرے اور اللہ حفاظت فرمائے، کتنا بڑا جرم ہو جائے گا وہ الگ۔ دیکھو یہ نفسانی بات ہے، لیکن ترتیب اور تدبیر سے کام کرنا چاہیے۔ حضرت میرے میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یہ کہہ دیتا، لیکن میری بھی بات سمجھ میں آئی، اور مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم نے یہ بات فرمائی ہے کہ داڑھی 4 انگل کی نہیں صحیح تو 2 انگل کی رکھ لو، گناہ گھٹ جاوے گا بہت سارا، گناہ تو ہوگا بھی لیکن گھٹ جاوے گا بہت سارا، اور امید یہ ہے کہ پھر وہ بڑھ کے 3 انگل اور 4 انگل بھی ہو جائے گی۔ اگر سر پر بال ہوں تو ان کو دھوتے رہو، کنگھی کرتے رہو، تیل لگایا کرو، اور اسی طرح داڑھی اس میں بھی دھو، کنگھی کرو، صاف رکھو، یہ ہے۔ مگر ہر وقت کنگھی اور چوٹی میں رہنا واہیات بات ہے، ہر وقت زیب و زینت میں رہنا یہ واہیات بات ہے۔ دیکھو پہلی بات یہ سمجھو، سر پر بال رکھو تو پورے سر پر رکھو، اور کٹواؤ تو پورے سر کے کٹوا دو، حدیث پاک میں یہ حکم ہے۔ اور وہ جو طرح طرح کے آج بال رکھے جاتے ہیں، یہ بال آج ہی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رکھے جاتے تھے۔ اور یاد رکھیے تمام برائیوں کا سر چشمہ، تمام برائیوں کی جڑ یہود کے اندر رکھی ہوئی ہے، آج بھی اور آج سے پہلے بھی وہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس مدینے میں اور مدینے کے آس پاس جو یہودی تھے وہ طرح طرح کے بال کٹایا کرتے تھے، اور ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کٹایا کرتے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ آج کل کی جو کٹنگ ہے نا الگ الگ سے، ان کے نام ہیں انگلش نام، اس زمانے میں چونکہ وہ عرب میں رہتے تھے تو وہاں عربی نام تھے، وہ حدیث پاک میں آئے ہیں کہ ایسے بال مت رکھو، ایسے بال مت رکھو، ایسے بال مت رکھو، وہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ پورے سر میں بال رکھو یا پورے سر کے کٹوا دو، داڑھی ہو یا سر کے بال ہوں، داڑھی اور سر کے بال یہ بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، گندے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کو دھوتے رہو، تیل لگاؤ، کنگھا کرو، اچھے صاف ستھرے رکھو۔ خاص طور سے داڑھی میں اگر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی تو ایک تو دوسرے کو دیکھ کے بھی بری لگتی ہے وہ، لیکن صاف طور سے اس کا الزام اسلام پر آتا ہے، مسلمانوں پر آتا ہے، تو صاف ستھری داڑھی رکھو، بال کنگھا کرتے رہو۔ یہ اگر سفید بال ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو اکھاڑو مت۔ یہ لڑکوں کا سر مڑا دینا بال رکھنے سے بہتر ہے، عورت کے لیے بہتر ہے کہ ہاتھوں کو مہندی لگاوے، اور کچھ نہیں تو ناخن پر مہندی لگا لے۔ سرما سوتے وقت 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیا کرو۔ گھر کو صاف رکھو، بلکہ گھر کے سامنے کا جو صحن ہے اور گھر کے سامنے کی جو جگہ ہے اس کو بھی صاف مت رکھو، اس کو بھی صاف رکھو۔ یہ دیکھو حدیث پاک سے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے گھروں کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ ان کے گھر کا سامنے کا حصہ، جس کو آپ چبوترا کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، صحن کہہ لو، وہ صاف ستھرا ملتا تھا، اور یہودیوں کے گھر کا سامنے کا حصہ وہ گندا ملتا تھا۔ یہ پہچان ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے سامنے کا حصہ یہودیوں کی طرح گندا نہ رکھا کرو، اس کو بھی صاف ستھرا رکھا کرو۔ اور اب معاملہ الٹا ہو گیا، ہماری اچھی باتیں انہوں نے لے لی اور ان کی بری باتیں ہم نے لے لی۔ ہاں، اب وہ بری پہچان ہماری ہو گئی اور اچھی پہچان ان کی ہو گئی۔ کبھی کبھی عطر لگا لیا کرو، گھر میں تصویر مت رکھو، گھر میں کسی بھی قسم کا فوٹو لگانا، یادگار فوٹو ہو، یادگار تصویر ہو، اپنے بڑے جو گزر چکے ہیں ان کی تصویر ہو، کسی اللہ والے کی تصویر ہو، سب حرام ہے۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے بچے کی تصویر ہو، حرام ہے۔ علی کی دلدل کی تصویر ہو، سب حرام ہے۔ اور خاص طور سے اپنے بڑوں کی اور نیک بندوں کی، بزرگوں کی، جن کو ہم کہتے ہیں تصویر لگانا، ان میں زیادہ گناہ ہے۔ جی ہاں، چوسر ہوگا کوئی کھیل، گنجفا یہ بھی کوئی کھیل ہوگا، شطرنج، تاش وغیرہ کھیلنا، کبوتر اڑانا، راگ باجا، موسیقی اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں، یہ سب ممنوع اور حرام ہیں۔ یہ تو بھائی یہ اچھی تعلیمات ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان